السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ سے قبل حضرت علامہ ارشد مصباحی نے جس عنوان کو لیا تھا، میں کوشش کروں گا کہ اسی عنوان کو تھوڑا اور آگے آپ کی طرف بتانے کی کوشش جاری رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائک سے جب یہ فرمایا کہ میں اپنا دنیا میں خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں، اور ملائک نے کہا کہ رب قدیر یہ خلیفہ دنیا میں جا کے فتنہ فساد کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کو دنیا میں موت دوں گا۔ فرشتوں نے کہا کہ الہ العالمین، موت کے خوف سے تو یہ پہلے ہی مر جائیں گے، لوگوں کو دفناتے دفناتے جب موت کا خوف آئے گا تو یہ موت کے خوف سے خود مر جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں ان میں بھولنے کی بیماری پیدا کر دوں گا۔ اور یقیناً معاملہ یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو تدفین کر کے آتے ہیں تو جاتے ہوئے کتنے بھی غمگین ہو، جب واپس آتے ہیں تو پھر ہم اپنی دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ بیماری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان میں بیماری کی وجہ سے موت ہوگی، اور یہ مجھ کو بلیم نہیں کریں گے بلکہ اپنی بیماری کو بلیم کریں گے کہ اس بیماری سے میں انتقال کر گیا، کوئی ہارٹ اٹیک سے مر گیا، کوئی فلانی بیماری سے مل گیا۔ لوگ بیماری کی طرف اشارہ کریں گے کہ اس بیماری میں مبتلا ہو کر وہ دنیا سے انتقال کر گیا۔ تو بیماری دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ رب قدیر اپنے بندوں پر بعض علماء نے فرمایا کہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دنیا میں پریشانی میں اور بیماریوں میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کی مبارک جماعت میں تشریف فرما تھے، اور بیماری کا ذکر چل رہا تھا کہ اچانک ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے کچھ دیر کھڑے رہ کر رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی روایت کو سنا، بیان کو سنا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے بیماری کے تعلق سے۔ تو اس نے کھڑے رہ کر کے سنا، اور پھر حضور سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ حضور بیماری کیا ہے مجھے معلوم ہی نہیں، میں آج تک بیمار نہیں ہوا۔ بیماری کیا ہے مجھے معلوم نہیں، میں آج تک بیمار نہیں ہوا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکل جاؤ، تم ہم میں سے نہیں ہو، نکل جاؤ تم ہم میں سے نہیں ہو۔ یعنی بیماری کا آنا یہ ہمارے لیے نعمت سے کم نہیں ہے۔ پریشانی میں مبتلا ہونا یقیناً یہ بظاہر تو ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو بندہ جب کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی عیادت کو جانا یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اداؤں میں کئی طرح کی حکمتیں پوشیدہ ہے، چاہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن یقیناً اس میں مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کا فائدہ ہوا کرتا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے بیماروں کی عیادت کے بہت فضائل بیان فرمائے ہیں کہ اگر کوئی کسی بیمار کی عیادت کو جاتا ہے، اور اگر وہ وضو کرنے کے بعد کسی بیمار سے ملنے جاتا ہے، تو فرمایا گیا کہ اس کے واپسی تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 70 سال کے گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں کتنی حکمتیں ہیں کہ اگر ہمارا کوئی عزیز بیمار ہے، ہم اس سے ملنے چلے گئے، اس کے پاس بیٹھیں تو اس کے بھی آداب بتائے گئے ہیں۔ فرمایا گیا کہ جب بیمار سے ملنے جاؤ تو اس کے قریب بیٹھو
اور اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے اس سے گفتگو کرو، اور اس کے مزاج پوچھو، اس کی طبیعت کیسی ہے اس کو پوچھو۔ اس کے بعد جو دعا احادیث میں وارد ہے کہ لا باس طہور انشاءاللہ، یہ دعا پڑھ لو اور اس سے کہو کہ کوئی فکر کی بات نہیں، بیماری گناہوں کو ضائع کرتی ہے اور گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ اس طرح اس کی دلجوئی کر لیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ جتنے جلدی ہو سکے اس کی عیادت کر کے واپس اٹھ جائیں۔ یہ نہیں کہ بہت دیر تک بیٹھیں، بلکہ مختصر وقت بیٹھیں اور پھر وہاں سے اٹھ جائیں، لیکن جتنی دیر بیٹھیں اتنی دیر اس کی دلجوئی کرتے رہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی صحت تو بڑی اچھی ہے، ابھی تو آپ بات چیت بھی کر رہے ہیں، آپ تو طاقتور لگ رہے ہیں۔ ایسی باتیں کریں کہ جس سے اس کو اطمینان ہو جائے، نہ کہ اس کو ڈرائے، خوف دلائیں کہ ارے تم تو کمزور ہو گئے، اب تو تم چلنے کے قابل نہیں، بس موت قریب ہے۔ ایسا ذکر نہ کریں، بلکہ اس کی دلجوئی کریں کہ انشاءاللہ فکر نہیں کرو، اللہ صحت دے دے گا، جلد تم چلنے پھرنے والے ہو جاؤ گے، جلد تم ہم سے ملو گے، ہم تم سے فلانی جگہ ملیں گے۔ اس طرح اس کی دلجوئی کرو تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق بیمار کی عیادت کا طریقہ ہے۔ پھر تحفہ لانا لے جانا، یہ بھی سنت ہے کہ ہم اپنے کسی عزیز کو دیکھنے جائیں، یا بیمار ہو یا بیمار نہ ہو تب بھی اس کے گھر جائیں تو کوشش کریں کہ کچھ بھی تحفے میں لے جائیں، چاہے فروٹ ہو، چاہے کھانے پینے کی چیزیں ہو، چاہے بچوں کے کھلونے ہو، کچھ نہیں تو کچھ بسکٹس کے پیکٹ ہی لے جائیں، کم از کم اپنے عزیزوں کے یہاں جائیں تو ان چیزوں کو لے جائیں تاکہ ان کے دل میں ہماری محبت اور ہمارے دل میں ان کی محبت بڑھ جائے۔ جب آپ بیمار کی عیادت کر کے واپس آ جاؤ گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ڈھیروں نیکیاں انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال میں موجود ہو جائے گی۔ اور جب بیماری کا ذکر چلا تو حضور اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب الملفوظ میں جو ہے یہ باتیں لکھی ہے، فرمایا گیا ہے کہ انسان کو 40 دن میں علت، قلت، ذلت، ان 3 چیزوں کا سامنا کرنا ہی چاہیے۔ علت سے مراد بیماری، قلت سے مراد شارٹیج، اور ذلت سے مراد انسلٹ۔ انسان کو 40 دن میں ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کا سامنا کرنا ہی چاہیے۔ اگر یہ چیزوں میں سے ایک چیز بھی اس کو 40 دن میں نہ ملے تو وہ ڈرے کہ اللہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب جس کو اللہ چھوڑے اس کو کون سنبھالے؟ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اگر ہم مہینہ 15-20 دن میں کہیں سر درد، کہیں بدن درد، کہیں پیٹ کا درد، ان دردوں میں، ان بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں تو آخر میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں ایسی چھوٹی موٹی بیماریوں میں مبتلا کیا۔ اس کے بدلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مصیبتوں کو ڈالتا ہے اور بندہ اس کو خوشی خوشی جھیل لیتا ہے تو اللہ کی مشیت ایسا کرتی ہے کہ جو آخرت کے عذاب ہے اس میں تخفیف کر کے بندے کو دنیا میں مصیبت میں مبتلا کر دیتے۔ جب بندہ دنیا میں مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اب مرنے کے بعد وہ ٹھنڈا ٹھنڈا جنت میں چلا جاتا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو بیماری بڑی نعمت ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بیماری کو لعنت ملامت کرنے سے منع فرمایا۔ ایک آنکھوں کا درد ہونا، سور آئیز۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس کی آنکھیں آئے گی، سور آئیز ہوں گے، انشاءاللہ وہ زندگی میں کبھی بھی بلائنڈ نہیں ہوگا، اندھا نہیں ہوگا۔ تو اگر کسی کو سور آئیز آ جائے، آشوب چشم آ جائے تو اس کو برا نہ کہیں، بلکہ 2 دن 3 دن 4 دن وہ ڈیزیز جب تک رہے گی اس کی دوائی کرتے رہیں، انشاءاللہ وہ چلی گئی تو ہماری آنکھیں محفوظ ہو جائے گی۔ دوسرا بخار، فرمایا گیا بخار جب آدمی کو فیور آئے تو آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کر دیتا ہے کہ اس کے حصے کی جو جہنم کی آگ ہے وہ دنیا میں بخار کی شکل میں مبتلا کر کے، بخار دے کر کے آخرت کی آگ کو ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیور کو بھی برا مت کہو، بخار کو برا مت کہو۔ اور میڈیکل گراؤنڈ پر بھی میں ایک ہاسپٹل میں گیا تھا تو وہاں بورڈ پر لکھا تھا فیور از اے فرینڈ اٹس فائٹ ڈیزیز۔ تو الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی
کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا کہ بخار کو برا مت کہو، بخار آنا اچھا ہے، بخار تمہارے ہڈیوں کی زکوٰۃ ہے، جسم کے ہڈیوں کی زکوٰۃ ہے، بخار کا آنا اچھا ہے۔ لیکن آج میڈیکل گراؤنڈ پہ اس بات کو پروف کیا جاتا ہے کہ فیور از اے فرینڈ اٹس فائٹ ڈیزیز، تو گویا بخار میں جب آدمی مبتلا ہوتا ہے تو کئی بیماریوں سے انشاءاللہ وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو بیماری کا آ جانا، سر درد ہو، بدن درد ہو، یہ ہمارے لیے نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو خدا کے واسطے اگر ہم کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں تو خوشی خوشی اس کو جھیل لیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی لڑکا رہا کرتا تھا، اس نے ایمان نہیں لایا تھا لیکن حضور سے محبت کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتا، کبھی کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف کو لا کر حضور کو پہنا دیا کرتا تھا، اتنی قربت تھی، لیکن یہودی تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اب اس کے والد کو پتا چلا کہ میرا بیٹا محمد عربی کی خدمت کرتا ہے، تو اس نے اپنے بیٹے پر پابندی لگا دی اور اسے اپنے گھر میں نظر بند جیسے کر دیا۔ اب بیٹا گھر میں رہنے لگا، لیکن گھٹ گھٹ کر جب رہنے لگا تو اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کا دیدار نہ ملنے کی وجہ سے وہ گھٹ گھٹ کر مرنے لگا۔ جب بہت زیادہ بیمار ہو گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا گیا کہ وہ لڑکا بیمار ہے، اس لیے کہ حضور نے پوچھا کہ وہ لڑکا آیا کرتا تھا، ابھی نظر کیوں نہیں آتا؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضور وہ بیمار ہو گیا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اپنے گھر سے نکلے۔ جب اس کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ وہ بستر پر ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب بیٹھ گئے اور اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے حضور نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، اس کی دلجوئی کے چند جملے کہے اور اسے مسکرانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمادہ کیا۔ جب وہ ہلکا مسکرا بیٹھا تو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے کہا کہ بیٹا کلمہ پڑھ لو۔ اس نے بیماری کی حالت میں اچانک حضور کے رخ زیبا کو دیکھتے دیکھتے آنکھیں اپنے باپ کی طرف کی، یعنی باپ سے پوچھنا چاہتا ہے کیا کروں، بس آخری وقت تھا، باپ بھی چاہتا تھا کہ بس میرے بیٹے کا خاتمہ ہونے ہی والا ہے۔ تو باپ نے اپنی گردن جھکا لی اور ہلا دی۔ باپ کے گردن ہلاتے ہی اس بچے نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ حضور عیادت کر کے ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ اس نے کلمہ پڑھا اور انتقال کر گئے۔ اب دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا مرتبہ عطا فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، فرمایا اس کی تدفین کا اہتمام کرو۔ بچہ تھا تو یہودی لیکن مسلمان ہو چکا تھا۔ اب مسلمان ہونے کے بعد صحابہ کرام نے اس کی تدفین کا اہتمام کیا۔ اب جنازہ جب لے کر چلے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں پنجے کے بل چلتے ہوئے جا رہے تھے، انہیں اپنی ٹوز پر، انگلیوں کی ٹوز پر چل کے جا رہے تھے۔ اور جب جنازے کو کاندھا دیتے دیتے قبرستان تک پہنچے اور جب حضور آگے بڑھے تو حضور نے پیچھے مڑ کے اچانک دیکھا اور پھر فوراً اپنی گردن آگے جھکا لی، پیچھے دیکھا اور فوراً آگے دیکھا، اور پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے دست کریم سے اس نوجوان کے لاشے کو قبر کے سپرد کیا۔ جب قبر میں دفنا کر کے حضور باہر آئے تو حضور کے چہرے پر پسینہ تھا، جیسے بہت کراؤڈ میں پسینہ ہوتا ہے ویسے پسینہ تھا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے قبر سے، تو صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، جب ہم جنازے کو کاندھا دیتے ہوئے جا رہے تھے تو آپ اپنی انگلیوں پر چل رہے تھے، اور جنازہ کو جب ہم آگے لے کر گئے تو آپ نے پیچھے کچھ دیکھا اور پھر فوراً اپنی شکل، اپنی گردن آگے کر دی، پیچھے دیکھ کر مسکرایا اور اپنی گردن آگے کر دی، اور جب آپ قبر سے دفنا کر کے باہر نکلے تو اتنے پسینے میں شرابور کیوں تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابیوں، وہ جب نوجوان کلمہ پڑھ کر کے انتقال کر گیا اور جب ہم دفنانے کے لیے چلے تو راستے میں اتنے فرشتے تھے کہ میں ان کے قدموں پر اپنے قدموں کو بچاتے ہوئے پنجے کے بل چل رہا تھا۔ پنجوں کے بل چلتے چلتے جب میں آگے بڑھا تو اچانک میں نے پیچھے سے دیکھا کہ ایک جنت کی حور دوڑتی ہوئی آ رہی ہے۔ جب وہ دوڑتی ہوئی آئی
تو اچانک اس نے اپنے شرارے کو اٹھایا، اپنے کپڑے کو اٹھایا، جس سے اس کی پنڈلی ظاہر ہوئی، یہ اس کے پیر ظاہر ہوئے، تو فوراً میں نے اپنے چہرے کو آگے کر لیا۔ جنت کی حور دوڑتے آئی اور شرارہ پکڑ کر اس طرح دوڑتے آئی کہ اس کی پنڈلی ظاہر ہوئی، فوراً میں نے اپنی گردن کو آگے کر لیا، اور پھر جب اس نوجوان کو قبر میں دفنانے کے لیے جب میں پہنچا تو اندر فرشتوں کا اتنا ہجوم تھا کہ جس کے سبب میرے چہرے پر پسینہ پسینہ آ گیا، اتنا فرشتوں کا کراؤڈ تھا وہاں پر۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کتنی پیاری کہ آپ اگر بیمار کی عیادت کو بھی جا رہے ہیں تو آپ اس کی دنیاوی بیماری کی دلجوئی بھی کرتے ہیں اور آخرت کی بھی فکر کرتے ہیں، اس سے فرماتے ہیں کلمہ پڑھو۔ تو اگر ہم بھی یہاں لوگوں کی دلجوئی کے لیے جاتے ہیں، الحمدللہ آپ کے شہر میں بھی ایک دو جگہ عیادت کا موقع ملا، لیکن یہ دیکھ کر دکھ بھی ہوتا ہے کہ بیمار کو لوگ گھر والے بٹھا کر کے ٹی وی آن کر دیتے ہیں۔ اب وہ تسبیح نہ پڑھے، وہ دعا نہ کریں، بلکہ یہ بھی فرمایا گیا کہ مریض سے اپنے لیے دعا کرواؤ۔ جس کسی کی عیادت کو جاؤ تو اپنے لیے اس سے دعا کرواؤ کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی مثل ہے، اپنے لیے دعا کراؤ۔ اب ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں، وہ بیمار بیڈ پر ہے، سامنے ٹی وی ہے، پتہ نہیں کبھی نیوز دیکھتا ہے، کبھی فلمیں دیکھتا ہے، کبھی سیریل دیکھتا ہے، اللہ جانے کیا کیا دیکھتا ہے۔ تو فرمایا گیا بیماری کی حالت میں سب سے اچھی تسبیح ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ تسبیح کا ورد کرے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے، اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا رہے کہ اس کی دعا در اجابت پہ پہنچے گی اور اس کی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرمائے گا۔ تو بیمار کی عیادت کو جائیں، اس کی دل جوئی کریں اور اس کے پاس بیٹھ کر کے آئیں، تو انشاءاللہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے مطابق اگر وضو کر کے ہم اپنے بیمار کی عیادت کو جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو بحمدہ تعالی 70 سال کے گناہ ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم کو عیادت کی توفیق عطا فرمائے، نہ صرف عیادت بلکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہر اداؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔